بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 341 ہے، جس کا عنوان ہے باب القراءۃ فی الصبح۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون عليهم السلام أو ذكر عيسى. محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع. وفي حديثه عبد الله بن عمرو ولم يقم ابن العاص. حضرت عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز پڑھائی اور سورۃ المومنین کی تلاوت شروع فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، یہ اختلاف راویوں کی شک کی بنا پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے رکوع کر دیا اور حضرت عبداللہ ابن السائب وہاں حاضر تھے۔ اور عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات موقوف کر دی اور رکوع کر دیا، اور ان کی روایت میں ابن العاص کی بجائے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن عبداللہ الحمال، دوسرے ہیں حجاج بن محمد، تیسرے ہیں ابن جریج جن کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز، اور چوتھے ہیں محمد بن رافع ثقۃ عابد۔ پانچویں ہیں عبد الرزاق بن حمام الحميري ثقۃ حافظ، چھٹے ہیں محمد بن عباد بن جعفر، ساتویں ہیں ابو سلمہ بن سفیان جن کا نام ہے عبداللہ بن سفیان المخزومی، اور آٹھویں ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور نویں ہیں عبداللہ بن المسیب العابدی، حضرت عبداللہ بن السائب صیفی بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم المخزومی، لہو ولی ابیہ صحبہ، وہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد گرامی بھی صحابی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فرکع، پھر آپ نے رکوع کر لیا، اور فحذف، آپ نے قرات ترک کر دی۔ اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی بقیہ قرات چھوڑ دی اور سیدھے رکوع میں تشریف لے گئے۔ اس مقام پر محدث جلیل امام نووی رحمہ اللہ ایک انتہائی اہم فقہی قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھنا اور باقی چھوڑ دینا شرعاً بالکل جائز ہے، اور اس کے جواز پر امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ اس حوالے سے درج ذیل تفصیلی احکام ذہن میں رہنے چاہیے۔ اگر نماز کے دوران کوئی شرعی یا طبی عذر پیش آ جائے، جیسے کھانسی کا شدید غلبہ، سانس کا ٹوٹ جانا یا آگے قرات یاد نہ آنا، اور اس وجہ سے قرات کو درمیان ہی میں روک کر رکوع کر لیا جائے، تو اس عمل میں قطعی طور پر کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر بغیر کسی ظاہری مجبوری اور عذر کے سورت کو درمیان سے چھوڑ کر رکوع کر لیا جائے تو جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ عمل مکروہ تو نہیں، لیکن اسے خلاف اولا قرار دیا جائے گا، یعنی پسندیدہ اور بہتر عمل یہی ہے کہ شروع کی گئی سورت کو مکمل کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت تو جمہور علماء کی طرح ہی مروی ہے، لیکن مالکیہ کے ہاں مشہور اور راجح قول یہی ہے کہ بغیر کسی عذر کے سورت کو درمیان سے چھوڑنا مکروہ ہے۔ اس سلائیڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے فطری اور پرتاثیر اسلوب کو واضح کیا گیا ہے، جو طوالت کے باوجود سامعین کے لیے بوجھل نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوران نماز کھانسی جیسے عذر کے پیش آنے پر قرات مختصر کر کے فوراً رکوع کرنے کا فقہی جواز اور حکمت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مزید برآں اس میں محدثین کرام کی اس بے مثال علمی دیانت کا تذکرہ بھی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے راویوں کی نہایت باریک بینی سے درست پہچان کر کے علم حدیث کی سند کو ہر قسم کے شک و شبہ سے محفوظ رکھا۔
اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثني ابو كريب واللفظ له قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر واللیل اذا عسعس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ تکویر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب بن شداد، دوسرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان، تیسرے ہیں وکیع بن الجراح، چوتھے ہیں الولید بن سریع اور پانچویں ہیں عمرو بن حریث۔ سب سے پہلے راوی حدیث حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ کا تعارف کروایا گیا ہے کہ حریث تصغیر کا صیغہ ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کو یہ عظیم سعادت حاصل ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے احادیث سماعت فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے ان کے سر پر دست مبارک پھیرا اور ان کے لیے برکت کی خصوصی دعا فرمائی۔ حدیث میں سورۃ التکویر کی آیت واللیل اذا عسعس کا حوالہ آیا ہے۔ لفظ عسعس کے 2 معنی ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے پیٹ پھیرنا، یعنی جب رات ختم ہونے اور رخصت ہونے لگے، اور بعض کے نزدیک اس کا دوسرا معنی ہے تاریکی کا چھا جانا، یعنی جب رات کا اندھیرا خوب پھیل جائے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے سامع کو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں صرف اسی ایک آیت واللیل اذا عسعس کی تلاوت پر اکتفا فرمایا۔ اسی بنیاد پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صرف یہی ایک آیت پڑھی، جس سے فجر کی نماز کو بوقت ضرورت مختصر کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ تاہم محققین اس ظاہری مفہوم کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک اور ثابت شدہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ ذخیرہ احادیث میں ایسا کہیں ثابت نہیں کہ آپ علیہ السلام نے نماز میں کبھی بھی 3 آیات سے کم تلاوت پر اکتفا کیا ہو۔ جہاں تک بعض لوگوں کی اس تعویل کا تعلق ہے کہ شاید آپ علیہ السلام کو کوئی انتہائی اہم کام درپیش ہو جس کی وجہ سے آپ نے ایک ہی آیت پر اکتفا کر لیا ہو، تو یہ بات بھی انتہائی بعید اور ناقابل تسلیم ہے، کیونکہ اگر ایسا کوئی اہم واقعہ یا مجبوری ہوتی تو راوی اسے لازماً نقل کرتے۔ اس ظاہری اشکال کو حل کرتے ہوئے شرح السنہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ یہاں اس ایک آیت کا ذکر کرنے سے دراصل پوری سورت مراد ہے۔ اس کی بنیاد یہ مستند اصول ہے کہ کسی سورت کو مکمل پڑھ لینا، خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کسی لمبی سورت کے محض کچھ حصے کو پڑھ لینے سے زیادہ افضل ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے بھی اسی اصول کو بیان کیا ہے، لہذا اس حدیث کا بالکل درست اور حتمی مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکمل سورت تلاوت فرمائی تھی جس کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبی قال حدثني ابو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت ارددها ولا ادري ما قال۔ حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف کی تلاوت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت والنخل باسقات پر پہنچے تو میں بھی اسے دہرانے لگا اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ آپ علیہ السلام نے کیا پڑھا۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں ابو کامل الجحدری فضیل بن حسین البصری ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ابو عوانہ، تیسرے ہیں زیاد بن علاقہ، چوتھے ہیں قطبہ بن مالک الثعلبی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے۔ اس کے رجال 6 کے رجال ہیں اور اس میں صحابی راوی مقلین میں سے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق بقیہ احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔